بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اس سے پچھلی ویڈیو میں نبی پاک محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے میں نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد، پہلے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت قاسم کے بعد پہلی بیٹی جو پیدا ہوئی ہیں، بڑی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی بیویوں کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھی، جو کہ حضرت زینب کے بعد پیدا ہوئی، ان کے بارے میں مختصر بیان ہے کہ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جرجانی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن مشہور روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 33 قبل نبوت میں پیدا ہوئیں۔ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے شادی ہوئی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ شادی قبل نبوت ہوئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واسط سے پہلے، نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کی شادی بھی ابو لہب کے دوسرے لڑکے عتیبہ سے ہوئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت کا اعلان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا اظہار کیا اور سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا سونا بیٹھنا حرام ہے۔ یعنی محمد کی بیٹیوں کو، دونوں بیٹوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو آپ چھوڑ دیں، نہیں تو میرے ساتھ تعلق ختم کر دیں۔ دونوں فرزندوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ طلابی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوا، یعنی نبوت سے پہلے میں ہوا، لیکن خود ایک روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں زمانہ اسلام کی تصریح ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حبش کی طرف ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گئیں۔ مدت تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہوا۔ ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے حبشہ میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو لے کر ہجرت کی۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ کی طرف،
اور لوط علیہ السلام نے طوفان لوط کے بعد ہجرت کی اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس لیے ان کی مثال دی گئی ہے کہ حضرت عثمان نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ حبش میں حضرت رقیہ کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، لیکن صرف 6 سال زندہ رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حبش سے مکہ کو واپس آئے اور وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں آ کر بیمار ہوئیں۔ یہ غزوہ بدر کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے شریک جہاد نہ ہو سکے۔ عین اسی دن جس روز زید بن حارثہ نے مدینہ آ کر فتح کا مژدہ سنایا، فتح کی خبر سنائی، اسی دن حضرت رقیہ نے وفات پائی۔ غزوہ بدر کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔ سامعین کرام، یہ تھا بیان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی۔ ان کے بارے میں یہ بیان ہے، مختصر بیان ہے۔ اس کے بعد بیان ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کنیت ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی ہے۔ سن 3 ہجری میں جو غزوہ بدر کا سال تھا، جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ربیع الاول میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ بخاری میں ہے کہ جب حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تعامل کیا، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں تم کو عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان کے لیے تم سے بہتر شخص ڈھونڈتا ہوں۔ تم اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو اور میں اپنی لڑکی کی شادی عثمان سے کر دیتا ہوں۔ بہرحال نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ 6 برس تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں۔ شعبان سن 9 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا۔ تو یہ تھا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا بیان ہے، اس کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔